بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 سے سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو ہر کوئی، من علیہا جو زمین پر ہے، فان وہ فنا ہونے والا ہے۔ ہر کوئی جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا، ذات تیرے رب کی، ذو الجلال جو بزرگی والا ہے، والاکرام اور عظمت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کیا کیا نعمتیں، ربکما تکذبان تم دونوں گروہ اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یسألہ اسی سے مانگتے ہیں، من فی السماوات جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل یوم ہر دن، ہوا فی شان اس کو ایک کام ہے، ایک مصروفیت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کیا کیا نعمتیں، ربکما تکذبان تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ہم جلد ہی فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بھاری قافلوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کیا کیا نعمتیں، ربکما اپنے رب کی تم دونوں، تکذبان جھٹلاؤ گے۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب اور ناشکری نہیں کرتے، آپ ہی کے لیے حمد ہے۔ سورہ رحمان ہے اور اللہ کی رحمتوں کے واقعات ہیں، اور اللہ رفتہ رفتہ فردن فردن ایک ایک چیز کو جن و انس کے سامنے وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کے ذکر کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم یا تمہارے لیے بنائی ہوئی یہ نعمتیں اس رب نے بنا دی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں، قائم نہیں ہے، دائم نہیں ہے، بلکہ ان سب کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان سب کو فنا ہے۔ جو چیز اس زمین کے اوپر موجود ہے، جو اس عالم میں موجود ہے، جو خلاؤں میں ہے، جو ہر طرف موجود ہے، ہر ایک چیز کو فنا ہے۔ یہاں من علیہا زمین کا تذکرہ کیا کہ جو چیزیں زمین پر ہیں، تو زمین کا تذکرہ اس ایک خاص بات کی وجہ سے کیا گیا کہ سورہ مبارکہ میں خطاب جن و انس کو ہے، لہٰذا اشارہ زمین کی طرف کیا گیا، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات زمین کے اوپر رہنے والی ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں آسمان پر یا آسمان میں رہنے والی یا خلا میں، ان سب کو فنا نہیں ہے، بلکہ خصوصیت سے ان دو گروہوں کو مخاطب کیا کہ جتنے بھی تم طاقت میں آ جاؤ، قوت میں آ جاؤ، اقتدار میں آ جاؤ، تم سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ وجہ ربک میں بہت خوبصورت تفسیر ہے۔ وجہ ربک مفسرین فرماتے ہیں دو مطلب ہیں اس کے۔
پہلا مطلب یہ ہے کہ وجہ بمانا ذات، یعنی کہ اس سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات عالی مراد ہے، اور رب کا میں یہ جو کاف کے ذریعے خطاب کیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ باقی رہنے والی ذات ایک آپ کے رب کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے اعزازات اور اکرامات سے نوازا ہے، یہ ایک بہت خوبصورت اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کبھی کبھی آپ کو محبت میں عبدہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے، آپ کی نسبت اللہ اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی محبت کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اس طرح فرماتے ہیں کہ اپنے رب ہونے کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ آپ کا رب، آپ اللہ کے بندے اور آپ کا رب اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ ہوا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، جن و انس سمیت، وہ سب کے سب فانی ہیں، باقی رہنے والی ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فانی ہونے کا یہ مطلب کہ یا تو یہ چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی ذات میں فنا والی ہیں، ان میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وجہ رب کا کی تفسیر سمت ہے، سمت جیسے دوسرے پارے میں بھی اسی لفظ کا تذکرہ ہے، تو کہا کہ جہت اور سمت، اور اس صورت میں مطلب کیا ہے کہ ہر موجود چیز میں جتنی بھی موجودات ہیں ان میں بقا صرف اس چیز کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہے، موجودات میں سے بقا صرف اس چیز کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب میں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات بھی شامل ہو گئی، اور مخلوقات کے اعمال اور احوال میں سے جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اور جنات اور فرشتے جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام بھی باقی رہیں گے، فنا نہیں ہوں گے، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یعنی مال اور دولت، قوتیں، طاقتیں، شہرتیں، یہ سب فنا ہونے والی ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اور اللہ کے پاس ہونے کا مطلب انسان کے وہ اعمال اور وہ احوال جن کا تعلق خاص اللہ کی ذات سے ہے اس کو فنا نہیں۔ ان دو باتوں کے تذکرے کے بعد آیت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے دو عظیم نام ذکر کیے گئے، ذوالجلال والاکرام کا تذکرہ ہے، یعنی وہ رب صاحب عظمت و جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ صاحب اکرام ہونے کا ایک مطلب کہ تمام عزتیں، تمام شوکتیں، تمام اعزاز اور اکرام کا مالک صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرا معنی کہ وہ خود تو صاحب عظمت و جلال ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی مخلوقات پہ طرح طرح کے اکرامات اور انعامات کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں جس انسان کو عظمت و جلال حاصل ہو تو وہ غریبوں اور دوسرے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ خود عظمت اور شان والا ہونے کے باوجود بھی اپنی مخلوقات کی طرف جو کہ کمزور ہیں، عاجز ہیں،
उनको नेमतें भी देता है, उनकी दरख्वास्त और दुआ भी सुनता है। एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलिज़्ज़ु बिया ज़ल जलाल वल इकराम, यानी अपनी दुआओं में या ज़ल जलाल वल इकराम को याद रखो और इसके साथ दुआ किया करो। इसके जरिए से दुआओं की कबूलियत ज्यादा मुस्तनद है। तो फिर इसके बाद कहा है कि ए ग्रोह जिन्नो इंस, इतनी ज्यादा कसरत से नेमतों के बावजूद तुम अपने रब की नेमतों को झुटलाने की कोई जुर्रत कर सकते हो? और उसका ये हाल कि उससे लोग दुआएं करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक दफा है या साल में एक बार। जमीन और आसमान की ये सारी मखलूकात जो अल्लाह की मोहताज हैं, वो इससे मांगते हैं अपनी हाजतें अपने हालात के मुताबिक, और आसमान में बसने वाले अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। और कहा कुल्ल यौम, ये दरख्वास्त, ये सवालात, ये हर रोज रहते हैं। और हर रोज का मतलब हर लम्हा रहते हैं। जैसे हर इंसान रोजाना एक दफा ही तो किसी चीज को नहीं मांगता, रोजाना हम दिन में बेशुमार लगातार कुछ ना कुछ अल्लाह से मांगते रहते हैं। तो इसी तरह से 24 घंटे में से कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई इंसान अल्लाह से कुछ ना कुछ तलब ना कर रहा। और जाहिर है इतनी बड़ी जात किसकी हो सकती है सिवाय अल्लाह के, कि वो 24 घंटे में हर फर्द की हर हाजत को सुने और फिर उसको पूरा करे। और कहा कि हुआ फी शान, ये उसकी खास शान है कि वो हर लम्हा हर वक्त किसी ना किसी के दुआ को कबूल करने में मसरूफ है। किसी को जिंदा कर रहा है, किसी को मौत दे रहा है, किसी को इज्जतें दे रहा है, किसी को जिल्लतें दे रहा है, किसी तंदुरुस्त को बीमार, किसी बीमार को तंदुरुस्त कर रहा है। अल्लाह हमारे तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमाए। किसी मुसीबत ज़दा को मुसीबत से निजात दे रहा है, किसी गमज़दा को हंसा रहा है, किसी साइल को उसकी मांगी हुई चीज़ें दे रहा है, और किसी के गुनाह माफ़ करके जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहक बना रहा है। अल्लाह ये तमाम बेहतरीन चीज़ें हमें ख़ास अपने दर से अता फरमाए। किसी बुलंद कौम को पस्त करता है और किसी पस्त को बुलंद। गोया हर लम्हा हर लहजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक ख़ास शान है जो किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकती। तो ए ग्रोह जिन्नो इंस, इतनी बड़ी बड़ी निशानियों के बावजूद भी क्या तुम उस रब के सामने इतनी जुर्रत करते हो कि किसी चीज़ को झुटलाओगे? और अल्लाह खास तौर पे तंबीह कर रहे हैं, सनफ़्रुगु लकुम, हम फारिग होते हैं तुम्हारे लिए। अय्युहा सक़लान, ए दो बोझल ग्रोह वालों, ए दो बोझल ग्रोह वालों, हम तुम्हारे लिए फारिग होते हैं। और यहाँ पर भी सकल का मतलब होता है आम जुबान में तो बोझ, लेकिन अरबी जुबान में सकल हर उस चीज़ के लिए बोला जाता है जिसकी कद्र और कीमत हर इंसान जानता हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो बहुत ही काबिल कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। फिर उन दो काबिल कदर चीज़ों की मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ अल्फाज से वजाहत की गई। कहीं पे किताबुल्लाह व इतरती का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत, और कहीं पे किताबुल्लाह व सुन्नती के अल्फाज आए हैं कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और चाहे आपने इतरती का लफ्ज़ बोला हो या सुन्नती का लफ्ज़, हासिल दोनों का एक ही है, क्योंकि इतरत से मुराद अपनी औलाद है जिसमें आपकी नस्बी और रूहानी दोनों किस्म की औलाद शामिल हैं। तो मतलब कि तमाम सहाबा किराम और आपके अहले बैत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दो चीज़ें मुसलमानों की हिदायत और इस्लाह का ज़रिया होंगी, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे आपके सहाबा किराम और मामलात और अहकामात में उनके किए हुए आमाल।
اور جس جگہ میں عطرت کے بجائے سنت کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے مسلمانوں تک پہنچی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے فارغ کر لیں گے خود کو. فارغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے کسی کام میں مشغول تھا، اب اس شغل سے فارغ ہو گیا. تو یہ صرف انسان میں تو ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. یہاں پر انسان کو انسان کے طرز پہ مخاطب کیا گیا. جیسے جب ہم کسی خاص کام کو کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر ہم اس کام کو ادا کریں گے، اور جب ہم ہر طرح کی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس کام کے لیے فارغ ہو گئے. تو گویا ہم اپنی مکمل توجہ، کامل توجہ جب کسی چیز کے لیے جتلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم فراغت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب ایک کام کی طرف متوجہ ہو تو وہ دوسرا کام نہ کر سکے، اور دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو تو پہلا کام نہ کر سکے. اس کی شان بہت بلند ہے ان چیزوں سے. اس کی ہر لمحہ، ہر لحظہ توجہ ہر چیز پہ کامل اور مکمل ہے. وہ جس چیز کی طرف بھی دھیان میں ہوتا ہے مکمل دھیان میں ہوتا ہے. تو کہا اس سے پہلے جو آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اور ایک ایک فرد اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اور اللہ ہر وقت ان کی درخواست کو پورے کرنے کے لحاظ سے ایک خاص شان میں ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دعائیں، یہ درخواستیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک کام رہ جائے گا، اور بہت سی حالات سے نکل کر صرف ایک ہی حالت ہوگی، یعنی حساب و کتاب اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے. اللہ ہمارے ساتھ آسانی والے معاملے فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اے گروہ جن و انس، اتنی وضاحتوں کے بعد تم پھر بھی اپنے رب کو جھٹلانے کی جسارت کر سکتے ہو؟ تو اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کو جھٹلانے کی جسارت کرنے والا نہ بنائے. اللہ ہمیں توحید اور اطاعت کے ساتھ اپنا شکریہ ادا کرنے والا بنائے، اور کفر و معصیت سے ہمیں اپنے حفظ و امن میں رکھے. بلا شبہ جو شخص اللہ کے امن میں آ گیا وہ بہت بڑی امن میں آ گیا، اور جو اللہ کی طرف سے امن میں نہ رہا اس کو کوئی امن نہیں دے سکتا. اللہ کریم اپنے قرآن کے ہر لفظ کو ہماری زندگی بنا دے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہنے سننے میں کمی بیشی رہ گئی بحیثیت انسان، اللہ اس سے درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.